السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس آف قیامہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں۔ آج ہم تھوڑی سی اخلاقیات پہ بات کریں گے، اور اخلاق میں آپ دیکھیں سب سے پہلے تو سلام دعا ہی آتی ہے، اور عموماً سلام دعا کے بارے میں تو ہمارے حالات ایسے ہی ہیں نا کہ ہم صرف جاننے والوں کو ہی سلام کیا کرتے ہیں، اور جس کو نہیں جانتے ہیں ان سے سلام دعا بھی نہیں کرتے، بلکہ انجانے طریقے سے گزر جاتے ہیں ان کے سامنے، اور ایسے اجنبی بنتے ہیں جیسے کہ ہم کبھی کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ آدمی صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا۔ یعنی کہ آج ہم نے اگر اپنی اخلاقیات کو درست کرنا ہے اور اس علامت قیامت سے کچھ سیکھنا ہے تو وہ کیا ہے کہ ہم ہر ایک کو سلام کریں، چاہے ہم جانتے ہوں یا چاہے ہم نہیں جانتے ہوں۔ اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ یعنی کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ، اور اس کو سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ ہی جو ہے وہ اس کے وقت کا صحیح علم رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے وقت پر اس کو ظاہر کر دے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کو ظاہر کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس کی کچھ علامات بتا سکتا ہوں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بہت فتنے ہوں گے، یعنی کہ ہر طرح کا فتنہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپس میں اجنبی بن چکے ہیں، قطع رحمی بڑھ گئی ہے، ہمسائے سے لوگوں کا بہت ہی کم لینا دینا ہے، خیانت بہت ہو گئی ہے، امانتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، عہدوں کا کوئی حدود اور پاس نہیں ہے، گواہیاں جھوٹے لوگ دے رہے ہیں، دھوکے جو ہے وہ سر عام ہیں۔ اسی طرح سے آپ سے مجھے فرمایا کہ فتنے تو بہت ہوں گے اور حرج بھی ہوگا۔ صحابہ نے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں کو تو ہم جانتے ہیں مگر حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی ہیں قتل، اور قتل بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں آج فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ قتل تو پتہ بھی نہیں چلتا میرے خیال سے کہ کون کس لیے قتل ہو رہا ہے۔ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، کبھی رشتوں کے نام پہ لوگوں کو مار دیا جا رہا ہے، کہیں چھوٹی موٹی دشمنیوں کے نام پہ مار دیا جا رہا ہے، کہیں پہ ایڈونچر کے نام پہ لوگوں کو مار دیا جا رہا ہے، اور کہیں پہ جو ہے وہ گروپس کی لڑائی کی بنا پہ مار دیا جا رہا ہے۔ مطلب مرنے والے کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کیوں اپنی جان دے رہا ہے، اور مارنے والے کو یہ شرح صدر نہیں ہے کہ وہ اگر مار دے گا تو کیا اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے۔ بے حیائی ہر طرح سے، چاہے وہ کپڑوں میں ہو، چاہے وہ لینگویج میں ہو، یا چاہے وہ ہنسی مذاق میں، یعنی کہ ہر طرح سے آپ دیکھیں بے حیائی جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے معاملات میں رچ بس گئی ہے کہ ہر ایسپیکٹ کو اس نے کور کر لیا ہے۔ اور اسی طرح قطع رحمی عام ہو جائے گی، لوگ رشتوں کو کاٹیں گے، رشتوں سے ملنا نہ چاہیں گے، رشتوں سے دور بھاگیں گے، اور اسی طریقے سے برا پڑوس بھی عام نہ ہو جائے۔ اور برا پڑوس آج کل دیکھیں ہر ایک کو اپنے پڑوسی سے کوئی نہ کوئی شکایتیں تو موجود ہی ہیں، اور پڑوسی کا وہ جو حق ہے وہ پڑوسی بھی ادا نہیں کر رہے، تو اس لیے برا پڑوس بھی عام ہو جائے گا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے، یعنی کہ جو امانت دار ہے اس کو لوگ خیانت سمجھیں گے، اور جو خیانت کار ہے اس کو لوگ امین سمجھیں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا کہ جس میں لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا اور صرف بورا یا چورا باقی رہ جائے گا، جن کے عہدوں میں بے وفائی اور امانتوں میں خیانت ہوگی، اور ان میں اس طرح اختلاف ہو جائے گا کہ انہوں نے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا۔ اور پوچھا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ فرمایا کہ جو بات تمہیں قرآن اور سنت سے صحیح معلوم ہو، یعنی کہ قرآن اور سنت کے صحیح علم کی طرف، آگہی کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن سے اور سنت سے صحیح معلوم ہو اس کو اختیار کرنا، اور جو بات غلط ہو یعنی قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا، اور اپنے خاص افراد پر توجہ دینا، اور عام لوگوں کے معاملات سے ایک طرف ہو جاؤ۔ یعنی کہ خاص جو ہمارے افراد ہیں اس میں کون ہیں؟ ہمارے علم والے، دین والے علماء ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے یا جن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور عام لوگ تو خاص لوگوں کی پیروی ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امانت اٹھا لی جائے گی. ایک آدمی نیند سے سوئے گا اور اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی تو اس کا نشان ایسے باقی رہ جائے گا کہ جیسے نقطے کا نشان ہوتا ہے. یعنی کہ امانت ہی سب سے پہلی وہ چیز ہے اللہ کی نعمتوں میں سے جو کہ اٹھا لی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جب انسان سوئے گا تو اس کی نشان جو ہے اس کا ایک چھالے کی طرح سے ہو جائے گا. جیسے چھالا نہیں پڑ جاتا ہماری پاؤں میں, کبھی چنگاری لگ جائے یا کبھی کچھ ہو جائے تو پھول سا جاتا ہے, اس میں پانی بھر جاتا ہے اور دیکھیں تو اس کے اندر بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف پھولا ہوا ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک نشان چھالے جیسا رہ جائے گا. پھر حال یہ ہوگا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی امانت کو نہ ادا کرے گا. کہا جائے گا کہ فلاں علاقے میں فلاں لوگوں میں ایک امانت دار شخص ہے, کتنا عقل مند ہے, کتنا صاحب اخلاق ہے اور کتنا بردبار ہے, حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. امانت ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ امانت کے ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو معاملات سپرد کر دیے جائیں گے جو اہل نہیں ہوں گے, جیسے کہ خلافت ہو گئی, امارت ہو گئی, وزارت کا عہدہ ہو گیا, جج کے عہدے ہو گئے, مدرس ہونے کے عہدے ہو گئے یا فتویٰ دینے کی ذمہ داری ہو گئی. یعنی کہ ایسے بہت سارے عہدوں پر جہاں سے لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں, جہاں سے لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے, لوگوں کو جو ہدایت دی جاتی ہے, وہاں پہ لوگ ہی ایسے نافذ ہو جائیں گے کہ جو صرف اور صرف اپنی مرضی, اپنی خواہشات اور اپنی جیب دیکھیں گے. وہ لوگوں کا, عوام کا اور علاقوں کا, ملکوں کا فائدہ نہیں دیکھیں گے. تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کر دی جائیں گی, جن کو نہ نبھانے کی قدرت ہوگی, نہ ہی وہ حفاظت کر سکتے ہوں گے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی بھی اہلیت ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں امانتیں اٹھا لی جائیں گی وہیں پہ گواہیاں بھی چھپائی جائیں گی اور سچی گواہیاں دینے والے ہی لوگ نہ ہوں گے. یعنی کہ جھوٹی گواہیاں دی جانے لگیں گی اور سچی گواہیوں کو چھپا دیا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر دھوکے کے بھرپور سال آئیں گے. ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا, خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امین کو خائن سمجھا جائے گا. یعنی کہ یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنی زبان کے بلبوتے پر کھائے گی, جیسے کہ گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے سے کھاتی ہے. مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو اپنی باتوں سے ورغلائے گی, اپنی باتوں سے جو ہے لوگوں کو ایسی بدعت اور ایسی رسومات کی طرف اکسا دے گی کہ جہاں لوگوں کا دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہوگا, حق و باطل میں کوئی تمیز ہی نہ ہوگی, حلال اور حرام میں کوئی تمیز ہی نہ ہوگی. اور ایسے ہی لوگ ہر طرح کی مال کو کھاتے چلے جائیں گے, کوئی تمیز نہ ہوگی کہ ہم صحیح کھا رہے ہیں یا غلط کھا رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں. اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ انتہائی حقیر لوگ دنیا کی سعادت مند لوگوں میں شمار نہ ہونے لگ جائیں. انتہائی حقیر لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا اور صرف مرتبے مل جائیں گے ان کو کسی نہ کسی دوستی یاری کی بنا پر, اور اس کے بعد وہ بڑے بڑے جو ہے وہ وزارتیں اور عہدے لے کر کے وہاں پر اس کو مس یوز کریں گے اور سعادت مند بن جائیں گے. تو یہ تھی ہماری اخلاق سے متعلق علامات, اور امید ہے کہ ہمیں اپنی اخلاق کو درست کرنے اور اپنے اندر امانتوں کو پیدا کرنے, اپنی گواہیوں کو سچا کرنے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سلام کو رواج دینے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.